تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہے، یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں، رحمت سے دور کرنے کی کوشش، جو بات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہے، اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریباً تمام تفاسیر میں مل جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ یہ نص قرآن ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ناس کا ذکر ہے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے بندوں کو سلیکٹ فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے گا۔ یہ تو قرآن سے ثابت۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کے خلاف گئے۔ کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین ختم ہو جاتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرون کو اٹھا لیجئے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر کی تفسیر، کیوں؟ وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی نجدی کے سامنے انہی کے امام کا ریفرنس دیتے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ اے نجدیو، تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو۔ یہ ہرگز وہ نہیں کہیں گے۔ اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کثیر کو مشرک کہو، ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیثیں نقل کی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اے وہابیو، الحمدللہ غلام رضا میں یہ ہمت ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اب فیضان بخاری، ابھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ آئیے ابن کثیر سے حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی اسی آیت کریمہ کے تحت، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، جس کا مفہوم یہ کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب، ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح، ایک صالح کے سبب آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ ایک ولی کے سبب 100 لوگوں کی نہیں، 100 گھر میں رہنے والے افراد کی بلاؤں سے حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ ایک ولی کے سبب 100 گھر کے لوگوں کی حفاظت۔ مان لیں ایک گھر میں 5 لوگ ہیں، تو 100 گھر سراؤنڈنگ میں ہے تو 500 لوگ ہوئے۔ ایک ولی کے سبب 500 لوگ بلاؤں سے بچتے ہیں، تو یہ اولیاء سبب دفع بلا ہوئے کہ نہیں؟ ان کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ یہ تو حدیث کی روشنی میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اولیاء دافع البلا نہیں ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے سبب سے بلائیں دفع ہوتی ہے۔ اے وہابیو، تمہاری بات کو سنیں یا حضور علیہ السلام کی بات کو ہم سنیں؟ کیا کہنے۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اور بھی حدیثیں نقل کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ابدال ہوں گے، اور ان ابدال کی شان یہ بہم تقوم الارض، یہ جو زمین قائم ہے ان اولیاء کے سبب سے قائم ہے۔ اے نجدیو، اگر اولیاء سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اس لیے کہ زمین قائم اولیاء کے سبب سے۔ یہ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہم تقوم الارض،
ان کے ذریعے زمین قائم ہے۔ وَبِهِمْ تُنصَرُونَ، تمہیں جو اللہ کامیابی دیتا ہے وہ بھی اولیاء کے سبب سے دیتا ہے۔ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، جو روزی اللہ دیتا ہے اولیاء کے صدقے میں دیتا ہے۔ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، جو بارش اللہ نازل فرماتا ہے اولیاء کے سبب سے۔ اے نجدیو شرم کرو، جس زمین پر تم کھڑے ہو کر ہمیں مشرک کہتے ہو، یہ زمین قائم ہے ان اولیاء کی برکت سے، اور جو تم کھانا کھاتے ہو، رزق پاتے ہو، یہ بھی اولیاء کے سبب سے ہے، اور اللہ تعالی ہم کو جو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ بھی اولیاء کے سبب سے۔ تو یہ تو حدیثوں میں آیا ہے، اور تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ اولیاء کی بارگاہ کے قریب رہنا بلاؤں سے دور رہنے کا سبب ہے، اور یہ اولیاء سے دور کرتے ہیں مطلب ہمیں بلا اتارنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یہی ہوا نا، ہم کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء کے ذکر سے دور کر کے رحمت سے دوری کرتے ہیں، اور اولیاء سے دور کر کے ہمارے اوپر جو سیفٹی ہے، جو پروٹیکشن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، اس سے بھی دور کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے نام پر یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مزارات ہے، یہاں بھی حضرت کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے برابر میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اس تالاب میں وضو فرمایا، جیسے سیدنا مخدوم سمنا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، ایک تالاب آپ کو نظر آتا ہے، ایک پونڈ نظر آتا ہے۔ اسی طرح کئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ایک کیٹل ملے گی، بتایا جاتا ہے اس کیٹل سے ان بزرگوں نے وضو فرمایا، پانی استعمال فرمایا تو برکت کے لیے رکھی جاتی ہے۔ ہم جب وہاں برکت حاصل کرنے جاتے تو ہم کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں، بدعتی کہتے ہیں؟ آئیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود، اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود، اور قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں تذکرہ ہے، ان آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تفسیر میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہم